یہ جو کانفرنس ہوئی تھی وینا میں، اس میں 171 ممالک کے نمائندے تھے اور 800 NGOs کے نمائندے تھے، اور کل کوئی 7000 لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی، جس میں پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے اور کارکن تھے، سماجی کارکن تھے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے، اور جو ترقیاتی کاموں میں لوگ کام کرتے ہیں گراس روٹس لیول کے، وہ لوگ بھی تھے۔ جیسے رحمان صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ پہلے تو مختلف علاقوں میں کانفرنس کی تیاریاں ہوئی اور اس پہ مباحثے ہوئے، اور اس کے بعد یہ وینا میں ہوئی۔ میں آپ کو تھوڑا سا NGO فورم کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو چیز وہاں پہ نمایاں تھی، ایک تو یہی کہ لوگ آپس میں بہت اچھی طرح مل جل کے کام کر رہے تھے، اور بہت سے ایشوز جو تھے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ وہ یہ مطلب وہی بات ثابت کر رہے تھے کہ کیونکہ حالانکہ ہم لوگ مختلف جگہوں سے ہیں، مختلف خیالات کے لوگ ہیں، مختلف مذہب ہمارے ہیں، جو بھی ہیں، تمام اختلافات کے ساتھ بھی ہم لوگ جو ہے وہ ہم مشترکہ ہیں اور ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہم میں ایک سی ہیں، انسانیت والی چیزیں، اور انہی پہ ہمیں اکٹھا ہونا ہے۔ تو ایک چیز جو NGO فورم میں تھی، وہ ایک انہوں نے دن بھر کی عدالت قائم کی تھی، جس میں انہوں نے ججز بٹھائے تھے اور عورتیں جن پہ ظلم ہوا ہے انہوں نے آ کے انہوں نے بیان وہاں پہ سنائے تھے۔ وہ سارے دن کی کارروائی تھی، اور آپ یقین مانیں کہ اس میں بیٹھنا جو تھا نا وہ نہایت تکلیف دہ تھا، کیونکہ ہر ایک کی کہانی سن کے اس قدر تکلیف ہوتی تھی، اور بہت ہی مطلب کئی لوگ اس میں رو رہے تھے، کوئی لوگ برداشت نہیں کر سکے، کمرے سے باہر چلے گئے۔ ایک وہاں پہ بوسنیا سے عورت آئی، یہ کانفرنس جب ہوئی تو یہ بوسنیا کی جنگ پورے زور پہ تھی، اور کیونکہ یہ کانفرنس وینا میں ہو رہی تھی، وہ بوسنیا اور جو سارا علاقہ جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی، تو وہ بالکل چند گھنٹوں کے فاصلے پہ تھا، تو اس کا ایک سایہ جو تھا نا وہ اس پوری کانفرنس پہ پڑ رہا تھا کہ یہاں ہم انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پہ عورتوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ایک ٹرائیبیونل انہوں نے بٹھایا تھا نا، اس میں یہ عورتیں آئی تھیں، اور ایک بوسنیا کی عورت بھی تھی، اس نے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی۔ ایک امریکن لڑکی تھی، اس نے بتایا کہ اس کے اپنے سوتیلے باپ نے اس کے ساتھ کیا کیا کیا۔ پھر ایک پاکستان سے بھی عورت گئی تھی، جو ہمارے یہاں پہ تنظیم ہے وکیلوں کی AGHS، ان کے توسط سے گئی تھی، تو اس نے اپنی کہانی سنائی کہ اس کے اوپر تیزاب پھینک دیا، کیا مطلب جو آپ لوگوں کو پتہ ہے جو ہوتا ہے۔ اور جو ججز تھے ان میں سے زیادہ تر ججز مرد تھے۔ تو بعد میں ایک جج سے میری بات ہوئی، تو وہ یعنی ایسا لگا کہ جیسے انہوں نے باتیں پہلی دفعہ سنا، یعنی کوئی یہ نہیں کہ پہلی دفعہ سنی، اس طرح خالی سب مرد بات سنتے ہیں، مگر وہ شاید ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے اوپر نہیں گزرتی، ان کے جسم میں یہ باتیں نہیں ہوتی۔ تو جب مرد اس طرح جو شعور رکھنے والے مرد ہیں، جو کہ بہت سے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں، جب وہ اس کو ایک جگہ اس طرح سنتے ہیں، تو جیسے اس دن انہوں نے سنا، تو ان میں سے کئی ایک جو تھے نا اس کا درد متاثر ہوئے، اور انہوں نے بہت ہی یعنی بہت کافی دیر تک بات کرتے رہے، کہنے لگے کتنا برا ہے، اور یہ تو ہمیں بہت اس کا شوق ہوا سن کے، اور یہ تو یہ ایک مطلب ایک بہت وہاں پہ کارروائی تھی NGO فورم میں۔ دوسری جو چیز وہاں مجھے بہت اچھی لگی، وہ یہاں حالانکہ وہاں جنگ ہو رہی تھی یوگوسلاویا میں، مگر وہاں تینوں فرقوں کے لوگ، تینوں ملکوں کے لوگ تھے، یعنی بوسنیا کے، سربیا کے اور کروشیا کی عورتیں، اور وہ ساتھ مل کے بیٹھی، انہوں نے کہا ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے اور ہم امن چاہتے ہیں، انہوں نے وہاں امن کے لیے مل کے مظاہرہ کیا، اور وہ اس وقت جب آپس میں جنگ ہو رہی ہے تو یہ بہت اچھا لگا۔ اور ایک اور جو وہاں پہ بات تھی، وہ یہاں کے یہ امریکہ سے جو ریڈیکلز ہیں، جو وہاں کے اصل باشندے، پرانے باشندے، ان کے کئی نمائندے آئے تھے، اور انہوں نے بڑی اپنی مطلب آزادی کی باتیں کی کہ کس طرح ہماری زمین پہ قبضے کیے، اور ان میں سے ایک نوجوان کہنے لگا کہ میں تو ڈکوٹا کا رہنے والا ہوں، الگ ملک، اس نے کہا کہ میرا تو الگ ملک ہے، میں نہیں مانتا کہ یہ امریکہ کا حصہ ہے۔ اسی طرح ایک ہوائی خاتون تھی، ہوائی کی رہنے والی، انہوں نے کہا کہ ہوائی ہم ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کو آزاد کر لیں گے، اور یہاں تو ہم مقامی لوگ رہیں گے، اور ہمارے اوپر جو یعنی جبری طور پر قبضہ کیا گیا ہے اس کے خلاف ہم لڑیں گے۔ عورتوں کی وہاں پہ، حالانکہ یہ کانفرنس انسانی حقوق کے بارے میں تھی، اور ساری دنیا کے مطلب جو ایشوز ہوتے ہیں انسانی حقوق سے تعلق رکھتے ہیں سب وہاں پہ زیر بحث رہے، مگر عورتوں کی نمائندگی اور عورتوں کی موجودگی وہاں پہ بہت زور سے محسوس کی گئی، اس لیے کہ عورتیں وہاں پہ ایک تو خیر خاصی تعداد میں بھی آئی تھیں، دوسرے عورتیں کافی سالوں سے آپس میں بیٹھ رہی ہیں جگہ جگہ،
اور آپ اپنے مسائل کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، سوچ رہی ہیں، اور انہوں نے بہت سی مختلف عورتوں کی تنظیموں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے ہیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے عورتیں زیادہ منظم طور پہ اس کانفرنس میں شریک ہوئی بنسبت اور لوگوں کی۔ اور عورتوں کا آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہاں پہ جیسے پاکستان سے اور انڈیا سے کل پرسوں ڈائلاگ ہوا ہے، مگر یہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کے لیول پہ آپس میں ملتی رہی ہیں کافی سال سے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ اور اس لیے وہاں پہ کیونکہ وہ ملتی رہی ہیں، وہ سوچتی رہی ہیں، وہ لکھتی رہی ہیں، بحث کرتے رہے، تو اس لیے جب وہ وہاں آئی تو ان کی بہت سی چیزوں پہ بہت واضح ان کی پوزیشنز تھیں اور وہ اپنی بات بہت اچھی طرح رکھ سکی۔ اور یہاں ویمنز ایکشن فورم جو ہے ہماری پاکستان کی تنظیم، انہوں نے ایک دستاویز تیار کی تھی جس میں انہوں نے جو یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس ڈیکلریشن ہے تو اس کی جو زبان ہے اس پہ انہوں نے ترمیم کی، یعنی تجویز کی تھی کہ اس کی زبان میں ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف مردوں پہ متعلق لکھا گیا ہے اور اس میں عورت کو کہیں نہیں پہچانا گیا، تو اس کی زبان ایسی ہونی چاہیے کہ یہ مرد عورت دونوں کے لیے، تو وہ بھی وہاں پہ بانٹی گئی تھی پاکستان کی طرف سے، ویمنز ایکشن فورم کی طرف سے۔ اچھا، دوسری بات جو میں کہنا چاہتی تھی رحمان صاحب نے وہ تو کہہ دی کہ جو انہوں نے جو نمایاں باتیں کی، ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ اقتصادی ترقی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور جو یہ غربت کا مسئلہ ہے اس سے اقتصادی ترقی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے ظاہر ہے، اور اقتصادی ترقی نہ ہو اور غربت اگر ہو تو انسانی حقوق قائم رہنا یا انسانی حقوق کو اسٹیبلش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک یہ بہت نمایاں چیز تھی، کیونکہ جو سوشلسٹ ملک تھے وہ تو بہت عرصے سے کہتے آئے تھے کہ اقتصادی ترقی جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، یا اکنامک رائٹس، اقتصادی رائٹس جو ہے حقوق جو ہے وہ بہت اہم ہے، یعنی ہر ایک انسان کو رہنے کا گھر، تعلیم، صحت، یہ روزگار، یہ جو ہے یہ بہت اہم حق ہے اور بنیادی حق ہے، مگر ان کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی تھی، یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھئی زیادہ جو اہم ہے وہ پولیٹیکل رائٹس، سیاسی حق ہے، تو اس میں ان کو برابر کا کہا گیا اور کہا گیا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب برابر کے حق ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حق زیادہ اہم ہے یا وہ حق زیادہ اہم ہے۔ پھر یہ جو بعد میں ڈاکیومنٹ نکلا ایکشن پلان، تو اس میں انہوں نے بہت سی چیزوں جس کی طرف انہوں نے کہا کہ جو رکاوٹیں ہیں اس میں انہوں نے غربت، مذہبی تعصب یا کسی قسم کا تعصب، نسلی تعصب، غیر ملکی حکومت کسی جگہ پہ اگر یعنی قبضہ کر لے، اور ملٹرائزیشن یعنی جنگ اور ہتھیاروں کی طرف جو ایک ہماری انڈسٹری ہے یا ایک زندگی ہے کہ بھئی ہتھیار جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں یا فوج کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں تو یہ انسانی حقوق کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی بلکہ انسانی حقوق میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ پھر ایک تو بہت اہم چیز تسلیم کی گئی وہ یہ کہ عورتیں جو ہیں تو ان کی عورتوں کے جو حق ہیں وہ بالکل وہ انسانی حقوق کا حصہ ہے، کوئی وہ الگ چیز نہیں ہے، اور اس میں یہ خاص طور پہ یہ جو گھروں میں عورتوں کے ساتھ تشدد ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، اس کو پہچانا گیا کہ یہ ایک ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ ایک فرد کا مسئلہ ہے، یہ خاندان کا مسئلہ ہے، اس میں جو بیتی اس کے گھر کے اندر چار دیواری میں ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے اس کا کسی سے تعلق نہیں، یہ تسلیم کیا گیا کہ ہاں اس کا پورے معاشرے سے تعلق ہے اور اس کی ذمہ داری بھی حکومت کو اٹھانی چاہیے، اور حکومت کو ایسے قانون بنانی چاہیے کہ اس قسم کی اگر ظلم ہو عورتوں پہ تو اس کا کوئی سد و باب ہو اور عورت پہ یہ ظلم نہ ہو، تو اس کو پہلی دفعہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ جو جنگوں میں اور عورتوں پہ اس طرح جیسے بوسنیا میں بہت بڑے پیمانے پہ ریپ ہوا اور ان کے خلاف بہت زیادتیاں ہوئی، تو یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ اگر ایسا ہو تو یہ پھر جنیوا کنونشنز کی خلاف ورزی ہوگی، یعنی جو بین الاقوامی قوانین ہیں جنگ کے لیے بنے ہوئے تو ان کی خلاف ورزی ہوگی، اور یہ صرف کوئی ذاتی بات یا کوئی نجی بات نہیں ہے۔ اور جو ملکوں میں ایسی کسٹمز ہیں، ایسی روایتیں ہیں جس میں عورتوں کو یعنی نقصان پہنچا جاتا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی کاروکاری کی حیثیت میں سرحد میں بہت سی ایسی روایتیں ہیں، بلبر ہے، سورا ہے، تو یہ روایتیں جو ہیں یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کرے، اس طرح کا ماحول پیدا کرے کہ یہ روایتیں ختم ہیں۔ اور
جو حکومت ہے وہ کچھ لیگل یعنی عورتوں کو تحفظ دے قانونی طور پر. پھر بچوں کے لیے پورا ایک بہت سارے ریکمنڈیشنز ہیں کہ کو تعلیم دی جائے، ایسی تعلیم جس میں انسانی حقوق کو پہچانے، اور یہ کہ ان کو تحفظ دیا جائے. بچے جن کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جن کا کوئی ہوتا نہیں، یتیم بچے یا جو سڑکوں پہ بچے رہتے ہیں، جو غربت سے بچے متاثر ہوتے ہیں، جن بچوں پہ حملے کیے جاتے ہیں، جنسی حملے کیے جاتے ہیں، اور جن بچوں کو زبردستی پروسٹیٹیوشن میں بھیج دیا جاتا ہے یا ان کو بیچ دیا جاتا ہے یا ایسے کام ان سے کروائے جاتے ہیں جن سے ان کی صحت متاثر ہوتی ہے، ان سب کے بارے میں ذکر کیا گیا. اب یہ ہے کہ انسانی حقوق کی جب دستاویز لکھتے ہیں لوگ تو وہ میرا خیال کے لیے نسبتاً آسانی ہوتی ہے، کیونکہ وہ صرف ایک ارادے اپنے ہوا میں لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد عمل کرے کوئی نہ کرے، مطلب وہ الگ بات. عمل کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے. مثلا جو تعلیم کی بات میں نے آپ سے کہی کہ بچوں کو تعلیم صحیح دی جائے اور اس میں انسانی حقوق کی تعلیم کو دی جائے، تو اب ہمارے یہاں بھی اور بہت سے ملکوں میں ابھی حال میں ایک اخبار میں ایک آرٹیکل تھا کہ کس طرح بچوں کو شروع سے تعصب پڑھایا جاتا ہے. یہاں کہ اسرائیل کے بچوں کا تھا کہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ اربوں کی جو زمین ہے وہ زمین ہماری ہے، سب ہمارے دشمن ہے. ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہندو ہمارے دشمن ہے اور مسلمان جو ہے بس وہی سچے ہیں اور دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اربوں کو سکھایا جاتا ہے کہ یہودی تمہارے دشمن ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عمل تو پتہ نہیں کب ہوگی، مگر حالانکہ ان کے بارے میں لوگ بیٹھ کے اور بات کر چکے ہیں اور اس کے بارے میں سوچ وچار ہے. اور میرا خیال ہے جب تک ہم لوگ نہیں اس کے بارے میں کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، ظاہر ہے جب تک عوام یعنی ان مسئلوں میں نہیں پڑے گی، جب تک تبدیلیاں نہیں آئیں گی. آخر میں یہ کہوں گی کہ بہت سے لوگ یونائٹڈ نیشنز کو برا بھی کہتے ہیں، مگر یہ کہ اسی کو ہمیں اسی قسم کی تنظیم جیسی یونائٹڈ نیشن سے ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ زیادہ جمہوری ہو اور یہ تمام ملکوں کی رائے ہوتی ہے صرف ایک ملک کی. کوشش تو ہم یہ کرنا ہے ابھی کہ اسی کو ہم زیادہ جمہوری بنائیں اور زیادہ فعال بنائیں. عورتیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ وہ پرانی روایتوں کے دور میں واپس نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہ بھی ان کے لیے نقصان دہ تھی، اور جو آج کل کا جو ایکسپلوئٹیٹو یا ایک دور چل رہا ہے جہاں پہ جو امیر ہوتے ہیں یا جو طاقتور ہوتے ہیں غریبوں پہ حاوی ہو جاتے ہیں اور ان پہ ظلم کرتے ہیں، وہ دور بھی نہیں ہمیں چاہیے. ہمیں کوئی تیسرا راستہ تلاش کرنا ہے جس میں انسانیت کو پہچانا جائے، کوئی جابر نہ ہو اور کوئی مظلوم نہ ہو، اور یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم سے رہیں، اپنے تمام اختلافات کے ساتھ امن سے اپنے اختلافات طے کریں اور اپنی جو ایک ہم میں انسانیت ہے اس کو ایک جگہ اس کی یکجہتی پہچاننے میں